بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے کے درس میں سورہ فیل کے متعلق عرض کیا گیا تھا اور ہم نے بڑی تفصیل سے اس کا پس منظر بیان کیا تھا کہ کس طرح کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے سلسلے میں ابرہہ نے ایک بڑا لشکر لے کر کے حملہ کرنا چاہا. 60,000 کی فوج تھی اور اس کے اندر ہاتھیوں کا دستہ بھی تھا اور ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اس نے جب مکے کے قریب پڑاؤ ڈالا تو سب سے پہلے وہاں جو اونٹ چل رہے تھے ان اونٹوں پر حملہ کر کے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کے بعد پھر آگے چلنے سے پہلے اپنے قاصد کو مکہ بھیجا کہ جا کر کے مکے والوں سے بتا دو کہ ہمارا مقصد ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، ہم صرف کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص ہماری مزاحمت نہیں کرتا تو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اگر کوئی مزاحمت کرے گا تو پھر اس کے ساتھ جنگ ہوگی، خون بہے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے سردار عبد المطلب ہیں، آپ ان سے بات کر لیجئے. چنانچہ وہ عبد المطلب کو لے کر کے اپنے ساتھ ان کا قاصد گیا ابرہہ کے پاس، اور یہ بڑے وجید تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، قداور تھے اور شرافت اور نجابت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو یہ جب پہنچے تو اس کا اتنا روب پڑا ابرہہ کے اوپر کہ وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور نیچے اتر کے اپنے ساتھ بٹھایا اور بیچ میں جو ان کا ٹرانسلیٹر تھا، ترجمان تھا، اس سے کہا کہ ان سے یہ بات کہہ دو کہ ہم کعبۃ اللہ کو ڈھانے آئے ہیں، مکے والوں سے چھیڑ چھاڑ ہمارا مقصد نہیں ہے، لہذا اگر ہم سے کوئی تعرض نہ کرے تو ہمیں ان کے خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو عبد المطلب سے کہا کہ ان سے کہو یہ جواب دیں ہماری بات کا. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے وہ 200 اونٹ واپس کر دیجئے جو آپ نے اپنے گرفت میں لے لیے ہیں، اور ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ جب آئے تھے تو آپ کو دیکھ کر کے میں اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں اس تاثر کی وجہ سے تخت چھوڑ کے نیچے بیٹھ گیا، اور آپ نے اتنی ہلکی اور چھوٹی اور گھٹیا بات کی کہ آپ کا جو سارا روب تھا وہ ہمارے اوپر سے جاتا رہا. میں کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا ہوں، آپ کا مرکز ہے، آپ کا عبادت خانہ ہے، اس کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. تو عبد المطلب نے جو جملہ کہا ہے وہ بڑا مومنانہ اور بڑا اعتماد سے بھرپور اور اللہ کے ذات پر پورے یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کا مالک میں نہیں ہوں، کوئی اور اس کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں ہو، خود دے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، ان کے اونٹ دے دیے اور اگلے دن تیاری.
کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبد المطلب اور سرداران قریش اور مکے کے سربراہ لوگ یہ سارے کے سارے کعبۃ اللہ میں گئے، اور یہ یاد رہے کہ اس وقت بھی 360 بت تھے وہاں، لیکن ان بتوں کا حوالہ نہ دے کر کے رب العالمین کی عظمت اور اس کی یکتائی اور اس کی شان بلندی کا حوالہ دے کر کے رو رو کے دعائیں مانگی کہ اب تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم میں طاقت نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں یا اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں، ہم میں طاقت نہیں، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ایک کرشمہ دکھا دے۔ یہ کہہ کے اور پھر سب نے کہا کہ اب تم لوگ منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ سب لوگ پہاڑوں میں چلے گئے، اوپر چلے گئے، دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے، اور یہ دیکھتے رہے کہ کیا کرشمہ ہونے والا ہے۔ ادھر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ جیسے ہی ہاتھیوں کا لشکر چلا تو ہم نے بتایا تھا کہ نفیل ابن حبیب جو قبیلہ بنو خثعم سے گرفتار ہو کر کے آئے تھے، انہوں نے ہاتھی کا کان پکڑا اور سیدھے سے کہا کہ محمود بیٹھ جاؤ، تم اللہ کے گھر کو ٹھانے جا رہے ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ۔ کان میں کہا چھوڑ دے۔ اس ہاتھی کی اتنی سمجھ میں آیا کہ وہیں وہ آرام سے بیٹھے گئے، ٹس سے مس نہیں، بالکل لاکھ مارا، لاکھ پیٹا، دے و تبر چلائے، اور جناب والا یہاں تک کہ لہولان ہو گیا۔ پھر اس کا جو رخ کیا یمن کی طرف تو بھاگنے لگا، کیا نام ہے، یمن کی طرف تو چلنے لگا، دوسری طرف کیا تو چلنے لگا، مکے کی طرف کیا پھر دھڑام سے بیٹھ گیا، اور اسی میں وہ پرندوں کا لشکر آیا، اور لشکر کے جو پنجوں میں کنکریاں تھیں وہ بالکل ریوالور کی گولی کی طرح لگتی تھیں، اور اس طریقے سے کیا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ یہ باتیں تذکرے میں آئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی مدد ہوئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس میں تمہارے دیوی دیوتاؤں اور غیر اللہ کی عبادت کا اثر ہے، خدائے واحد کی وحدانیت کا جو تم نے حوالہ دیا ہے اس کے اوپر یہ مدد آئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ اسلام اور کفر کے ساتھ جتنی جنگیں پیش آئی ہیں دنیا میں اور تاریخ، ان کے درمیان ہمیشہ دو مقصد پوشیدہ رہے۔ ایک مقصد ہوتا تھا مذہبی طور پر نقصان پہنچانا، اور دوسرا مقصد ہوتا تھا معاشی طور پر نقصان پہنچانا۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کفر کے حملے ہوں گے، وہ چاہے کسی نوعیت کے ہوں، وہ دنیا کے کسی حصے سے اٹھیں اور اسلام کے اوپر حملہ ہو، تو اس میں دونوں مقصد ہوتے ہیں، مذہبی طور پر بھی ان کو کرش کیا جائے اور معاشی طور پر بھی ان کو ڈاؤن کیا جائے، یہاں تک کہ یہ مفلوج اور کنگال قوم ہو جائے۔ جب بھوکے رہیں گے اور کھانے کو ترسیں گے تو ان کو حکومت کرنے کی سوجھے گی نہیں، ارادہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہی یہاں پر بھی ہوا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر بڑا گہرا ربط ہے، سورہ فیل میں اور سورہ قریش میں۔ یہ جو سورہ قریش جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اور جس کے بارے میں عرض کرنا ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے، چونکہ دونوں میں بڑا قریبی تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے قصی ابن کلاب۔ قصی ابن کلاب آپ کے مورث اعلیٰ تھے، جد اعلیٰ۔ تو ان کے زمانے میں یہ جو قریش کے خاندانی لوگ تھے، یہ سب منتشر تھے پورے عرب کے دوسرے علاقوں میں، حجاز میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی منتشر تھے۔ ان کے لڑکے تھے دو، بنی عبد مناف اور عبد الدار۔ حسین کے دو لڑکے تھے، عبد الدار اور عبد مناف، اور انہی دونوں
بیٹوں کے درمیان مکے کے جو مناسب تھے، عہدے تھے، یہ سب ان میں تقسیم تھے، یعنی حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا اور ان کی خدمت کرنا، سقایا رفادہ عربی کے الفاظ آتے ہیں، یہ سب منصب انہی لوگوں میں تقسیم تھے۔ تو بنو عبد الدار اور عبد مناف ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، ان میں ہاشم اور مطلب اور نوفل اور عبد شمس، یہ 4 بیٹے ہوئے، جن میں ہاشم جو عبد المطلب کے والد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، انہوں نے 2 کام کیے، بڑے عظیم الشان کام اپنے زمانے کے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ یہ جو لوگ ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے قریش کے، ان سب کو مکے میں جمع کیا اور مکے کی پوری ریاست ان لوگوں میں تقسیم ہوئی، جس کو قرآن نے ایک لفظ سے ادا کیا ہے، لإیلاف قریش، قریش کے منتشر ہونے کے بعد جمع ہونے کی وجہ سے۔ پہلے منتشر تھے، عرب کے مختلف خطوں میں بٹے ہوئے تھے، پھر ان کو ہاشم نے ایک جگہ لا کر جمع کیا۔ تو ہاں، دوسرا کام یہ کیا کہ عبد مناف نے جمع کیا تھا، پہلے عبد مناف نے جمع کیا۔ ہاشم کا جو کام ہے وہ یہ ہے، انہوں نے ایک اسکیم بنائی، اور اسکیم یہ بنائی کہ جو انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے، عالمی تجارت جو ہوتی ہے، اس عالمی تجارت میں حصہ لیا جائے، اور اس طریقے سے خاندان قریش کو بھی، دیگر عربوں کو بھی کاروبار میں لگا کر کے ان کی اقتصادی حالت کو ڈیولپ کیا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ ہاشم نے یہ جو اسکیم بنائی، اس میں اپنے اور بھائیوں کو بھی شریک کیا، یعنی نوفل کو اور عبد شمس کو اور مطلب کو۔ تو ہاشم نے معاہدہ کیا، شام کی غسانی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہاشم نے، اور یمن کے امراء سے رابطہ کیا مطلب نے، حبش کے ساتھ عبد شمس نے، اور جناب والا دوسرے علاقوں سے رابطے قائم کیے نوفل نے۔ اس طریقے سے وہ تجارتی راہداری یا وہ عالمی منڈی جو ایک طرف جنوب میں یمن تک پھیلی ہوئی تھی اور حبش تک چلی گئی تھی، دوسری طرف شام تک پھیلی ہوئی تھی اور مصر اور عراق اور ان سب سے گزرتے ہوئے شام تک جاتی تھی۔ ایک طویل پٹی تھی، بہت لمبی پٹی تھی، اور عربوں کے قبائل انہی کے درمیان تجارت کیا کرتے تھے، مال لاتے تھے، مال لے جاتے تھے، ادھر سے لاتے تھے، ادھر بیچتے تھے، اور مکہ بالکل بیچوں بیچ پڑتا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ سارے بھائیوں کو اس میں استعمال کیا جائے، دیگر عربوں کو لگایا جائے، اور مکہ مکرمہ جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، اس کو بھی ایک بڑی منڈی کے طور پر استعمال کیا جائے، اور وہ سامان لائے جائیں جو یہاں چلنے والے ہیں، یہاں بیچے جائیں، اور وہاں سے وہ لائے جائیں جو یہاں نکل سکیں اور یہاں لوگ خرید کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ اس طریقے سے مکہ مکرمہ ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا، اور لوگ اس میں کاروبار کرنے لگے۔ جب یمن کی حکومت نے یہ دیکھا، اب دیکھیے، اب اس کو جوڑیے آپ،
کہ جب یمن کی حکومت نے یہ دیکھا کہ اس پوری راہداری پر عربوں کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے ہاتھ سے یہ بزنس بھی نکل رہا ہے، تو اس بزنس کو کیسے تباہ کیا جائے۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاں پر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ مذہبی تعصب کی بنا پر تھا، وہیں پر اس کے پس منظر میں یہ بات بھی داخل تھی کہ عربوں کی اس راہداری کو ختم کر دیا جائے، جس سے ان کا بزنس ڈیولپ ہو رہا ہے اور ان کا کاروبار فروغ پا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ایسی حرکت کی، اسی وجہ سے ہم نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ کسی قریشی نے یا ان کو بتایا گیا کہ کسی قریشی نے اس کے اندر جو کنیسہ گرجا بنایا تھا بیت الخلا کر دیا یا آگ لگا دی۔ بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے اور وہ جی کو لگتی بھی ہے اور آج کے حالات سے وہ مطابقت بھی رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کام ابرہہ نے خود کروایا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، خود کروایا جاتا ہے اور نام دے دیا جاتا ہے، تو یہ کام اس نے کروایا تاکہ عربوں کو طیش آئے اور طیش میں اور ہمارے غیظ و غضب میں اس کا کوئی ریئیکشن ظاہر کریں، اور جب ریئیکشن ظاہر کریں تو پھر ہم وہیں پر ان کو جب لیں۔ تو یہ اس وقت بھی بعض مفسرین نے بات لکھی ہے کہ پس منظر میں یہ بات بھی داخل تھی۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلا کہ اب کعبۃ اللہ کو اٹھا دیں، اس لیے کہ ان کی طاقت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کو ہم اٹھا دیں گے تو ان کا مذہب ڈھا جائے گا، مذہب ڈھا جائے گا تو ان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ بہرکیف تو اگر خدا نخواستہ ابرہہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا اور کعبۃ اللہ کو اٹھا دیتا تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مذہبی طور پر قریش خاک میں مل جاتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب والا قریش کا نام و نشان وہاں سے مٹ گیا ہوتا، مذہب بھی چلا جاتا اور قوم بھی چلی جاتی۔ لیکن اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا پر اور خاص طور پر عربوں پر اتنا گہرا اثر پڑا اس کا کہ سارے عرب اس بات کے قائل ہو گئے کہ خدا واحد کی ہی عبادت ہونی چاہیے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اسی نے ہماری مدد کی، اسی نے اپنے گھر کو بچایا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد تقریباً 10 برس تک عرب میں کسی شخص نے بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب کعبۃ اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھ گئی تو جو کعبۃ اللہ کے خدام تھے یعنی قریش، ان کی بھی عظمت دلوں میں بیٹھ گئی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے عرب میں قبیلے قریش کی ایسی عظمت بیٹھ گئی کہ ان کو لوگ خدام الحرم کہتے تھے، حرم کے خادم ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، لہذا یہ جہاں بھی جاتے تھے ہر جگہ ان کی عزت ہوتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے، ان پر کوئی قبیلہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ جو راہداری وصول کرتے تھے دیگر قبائل کے لوگ اپنی گزرگاہوں سے، یہ راہداری بھی قریش کے لوگوں سے نہیں وصولتے تھے، اور اگر کوئی قبیلہ حملہ کرتا اور وہ کہہ دیتا انا من قریش یا کہہ دیتا انا من الحرم، تو فوراً جو ہاتھ اٹھے تھے ظلم کے لیے وہ فوراً ٹھہر جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے عربوں کو تجارتی فروغ حاصل ہوا اور یہ بڑے اطمینان سے یمن بھی جاتے تھے اور شام جاتے تھے۔ یمن گرم علاقہ ہے اور شام ٹھنڈا علاقہ ہے، شام و فلسطین کا، تو گرمی کے زمانے میں ان کے قافلے شام جاتے ہیں، شام و فلسطین کی طرف، مصر وغیرہ دیگر علاقوں سے ہوتے ہوئے، اور یہاں سے مال لے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے، وہاں سے مال لاتے تھے، مکے میں بیچتے تھے، پھر یہاں سے یمن جاتے تھے، مال وہاں فروخت کرتے تھے، وہاں سے لاتے تھے، مکے کی منڈی میں بیچتے تھے۔
نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کی تجارت کو اتنا فروغ حاصل ہوا کہ ان کے ٹکر کی کوئی قوم اس وقت نہیں تھی عربوں کے اندر. اور جب ان کے عالمی روابط تھے، تجارتی روابط تھے، مالی روابط تھے، تو یہ بہت سی چیزیں وہاں سے کام کی لے کر کے آئے یہ عرب کے لوگ. مثلا عراق پہنچے تو عراق سے رسم الخط لے کے آئے، اور آج جو قرآن لکھا ہوا ہے جس رسم الخط میں، یہ وہی رسم الخط ہے جو عراق سے یہی قریش کے لوگ لے کر کے آئے. بہرکیف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو 2 نعمتیں ایسی دیں کہ اس دور میں یہ نعمتیں کسی کو حاصل نہیں تھیں. پورے عرب میں بدامنی پھیلی تھی، راتوں کو سونا دشوار تھا، اچانک کافروں کے حملے ہوتے تھے، غارت گری ہوتی تھی، لوٹ مار مچتی تھی، قتل ہوتے تھے، خون بہتا تھا، مال جاتا تھا. اتنی بدامنی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ نیند حرام تھی عربوں کی. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے ان احسانات کا تذکرہ کیا ہے. لإیلاف قریش، قریش کے منتشر ہونے کے بعد اکٹھا ہونے کی وجہ سے، پہلے یہ منتشر تھے، یہ یکجا ہوئے مکہ مکرمہ میں آئے. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ بد امنی سے نکل کر کے امن کے گہوارے میں ان کو اللہ نے بچایا. یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے. جہاں راتوں کی نیندیں حرام ہوں وہاں پر اطمینان اور سکون نصیب ہو. تو ایک طرف یہ کیا کہ ان کے منتشر ہونے کے بعد اکٹھا ہو جانے کی بنا پر. نمبر 2، ایلاف رحلت الشتاء والصیف، جاڑے اور گرمی کے دنوں میں سفر کے عادی ہونے کی بنا پر. یعنی ان 2 وجوہات سے، پہلی وجہ کہ وہ منتشر تھے، یکجا ہوئے، دوسری وجہ جاڑے اور گرمی کے اسفار ہیں. ایک سے اطمینان اور امن کی حالت نصیب ہوئی، اور دوسری سے تجارت کو فروغ ہوا، خوشحالی آئی، دولت بڑھی، اور نتیجے میں ان کی سیادت کو دنیا نے تسلیم کیا. ان 2 وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، منتشر ہونے کے بعد ان کے یکجا ہونے کی بنیاد پر، اور جاڑے اور گرمی کے دنوں میں سفر کے عادی، اطمینان کے ساتھ عادی ہونے کی وجہ سے. کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. کیسی 2 صفتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، رب اجعل هذا البیت آمنا، اے میرے اللہ ہمارے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا. چاروں طرف بدامنی، لیکن مکے میں آتے تھے، حدود حرم میں آگے اپنا قتل ہے، نہ خوریزی ہے، نہ غارت گری ہے، نہ لوٹ کھسوٹ ہے، نہ کچھ اور ہے، کیونکہ حرم. تو اللہ نے ان کو ایک یکجا کیا امن کے گہوارے میں. اور دوسری ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھل فروٹ عطا فرما. اور پھل فروٹ کا مطلب یہ ہے وَارْزُقْهُم، ان کو عطا فرما. پھل اور فروٹ، ظاہر ہے کہ پھل اور فروٹ سے مراد کیا ہے؟ معاشی خوشحالی اور اچھا سے اچھا رزق. جن کو معاشی خوشحالی نصیب فرما، اچھا سے اچھا رزق نصیب فرما. اور یہ دونوں ان کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی اللہ نے ہو بہو. کہ اس کو امن کا گہوارہ بنایا. کیسے ہی لٹیرا ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، چکا ہو، کچھ ہو، حدود حرم میں داخل ہوا اور سارے ہاتھ ظلم کے رک گئے اور وہاں کے لوگ معمون ہو گئے. اور فرمایا گیا دوسری جگہ یجبا علیہم ثمرات کل شیء، تمام ملکوں کے پھل یہاں پر
اکٹھا کر دیے جائیں، اللہ نے کر کے دکھایا۔ جو بھی آپ میں سے حج کو گیا ہے، عمرے کو گیا ہے، مکے کی زیارت نصیب ہوئی، آپ دیکھیے کہ بالکل وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، پہاڑی ہے، زراعت نہیں، کاشتکاری نہیں، کوئی اور چیز نہیں، صرف پہاڑ ہیں، اور وہ پہاڑ جیسے آگ نکلتی ہے، لیکن پوری دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو مکہ مکرمہ میں آپ کو حاصل نہ ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو اللہ نے ہو قبول فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور ان احسانات کو سامنے رکھتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم منتشر تھے اور بدامنی کا شکار تھے، تم یکجا ہوئے اور امن کے گہوارے میں آ گئے۔ دوسری چیز یہ ہوئی، جاڑے اور گرمی کے اسفار اطمینان سے تم نے کیے، تجارت کو فروغ ہوا، خوشحالی آئی اور معاشی طور پر تم ترقی کرتے چلے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا اور خوشحالی عطا فرمائی تو یہ جانتے ہو اس کا راز کیا ہے؟ اس خوشحالی کا راز کیا ہے؟ اس امن کا راز کیا ہے؟ اس امن کا راز یہ جو عمارت ہے چوکور کالی سیاہ، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، یہ سب اس کی برکت ہے، یہ سب اس کا انعام ہے، یہ سب اس کا احسان ہے، یہ سب مرہون منت ہے۔ سارا امن، ساری خوشحالی، ساری نعمتیں اور ساری معاشی ترقیاں یہ مرہون منت ہیں اس سیاہ چوکور عمارت جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اب تمہارے اوپر یہ فرض بنتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، بد احسان نہ بنو، احسان ماننے والے بنو، اور احسان یہ کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب چاہیے کہ سارے لوگ اس عبادت گاہ کے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یعنی اب بتوں کی طرف اور دیویوں کی طرف اور غیر اللہ کی طرف سر اٹھانے کی اور نگاہ اٹھانے کی اور ہاتھ اٹھانے کی تم کو بالکل حاجت نہیں ہے۔ جس اللہ نے خوشحالی دی ہے، جس اللہ نے امن عطا کیا ہے، حق بنتا ہے کہ اسی رب کعبہ کی عبادت کی جائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تم کو بھوک سے نجات دے کر کے کھانا کھلایا۔ بھوک مری تھی، چاروں طرف بھوک مری تھی، لوگ چمڑے کھاتے تھے، لوگ پتے کھاتے تھے، ہڈیاں چباتے تھے، اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مردار کھاتے تھے۔ حرام و حلال کی تمیز اٹھ گئی تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں سے نجات دے کے تم کو معاشی طور پر اتنی خوشحالی عطا کی کہ دنیا بھر کے رزق تمہارے پاس دوڑ کے آ رہے ہیں، چل کے آ رہے ہیں اور سر کے بل آ رہے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور جس نے خوف اور بدامنی سے تم کو امن و امان عطا فرمایا اور تمہیں پوری طریقے سے حفاظت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر جو سبق ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابرہہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں کے سال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ محرم میں پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور مفسرین تقریباً یہ بات لکھتے ہیں کہ کم و بیش 50 دن کے فرق سے صرف یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر تحفظ حاصل ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام سے، اگر تحفظ حاصل ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کی عبادت سے، اگر تحفظ تمہیں مل سکتا ہے تو صرف اللہ کی طاقت کا سہارا لینے سے، اگر خوشحالی آ سکتی ہے تو اللہ کے نام سے، اگر امن و امان کی دولت مل سکتی ہے تو صرف رب العالمین کے نام سے۔ لہذا یہ اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ اے لوگوں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنی دعوت رکھ رہے ہیں، اپنی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی عبادت کے سوا اور کیا ہے؟ پوری دعوت کا حاصل کیا ہے
کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی پر ایمان اور یقین رکھو۔ اور تم دیکھ چکے ہو کہ اسی پر ایمان اور یقین کے نتیجے میں 60,000 کی لشکر کو اللہ نے تہس نہس کیا، اور جناب والا اسی کے سہارے تم کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ وہی دعوت ہے اور وہی مشن ہے، اور یہ نبیوں کے سلسلے کا وہی آخری پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ لہذا اگر تم نے اس کو مان لیا تو پھر تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی جو ماننے والوں کو ملی ہیں، اور اگر تم نے اس کو نہیں مانا تو پھر یاد رکھو تمہارا حشر بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے ابرہہ جیسے عظیم سپاہی اور اس کے لشکر کا ہو چکا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ جس نے اللہ کی مانی، اللہ کے نبیوں کی مانی، اللہ کی شریعت کو مانا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کو امن بھی حاصل ہوا، اس کو خوشحالی بھی حاصل ہوئی، اس کو تحفظ بھی حاصل ہوا، اس سے دشمنوں کے خطرات کو بھی اللہ نے ٹال دیا، اور اس سے لشکروں کو توڑ دیا، اور معمولی پرندوں کے ذریعے سے بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، اگر تم نے اس اللہ پر یقین رکھا تو یہ اللہ کی ساری صفات آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس وقت تھی۔ اللہ آج بھی حی ہے، قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ پائندہ ہے، اور اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ زندہ و پائندہ ہے۔ لہذا اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو جس نے یہ کیا اس کو تو یہ ملے گا۔ اور اللہ نے قرآن ہی میں دوسری جگہ مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، بڑی خوشحال بستی، یمن کے ایک علاقے کی بستی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، دونوں طرف باغات تھے، اس طرف بھی باغات اور اس طرف بھی باغات، اور وہ خوشحالی کہ اللہ کی نعمتوں کے وہ بہتات کہ اللہ اکبر، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، یہی دو لفظ دہرائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس الجوع یعنی ان کے اوپر بھوکمری کا عذاب اللہ لے کر آیا، اور ان کے اوپر بدامنی کا عذاب لے کے آیا۔ علاقہ معمون نہیں رہا، اور خوشحالی سب کی سب چلی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بدحال بھی ہو گئے، اور اطمینان اور خوشحالی کی ساری دولت چھن گئی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے وہ کرشمے جو ماضی میں تھے وہ آج بھی ہیں، اللہ کی صفات جو پہلے تھی وہ آج بھی ہیں۔ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، قرآن مجید دونوں راستے دکھاتا ہے۔ جی چاہے تمہارا ادھر چل کے دیکھ لو اور عذابوں کا مزہ چکھو، اور جی چاہے تمہارا ادھر چل کے دیکھ لو اور اللہ کی نعمتوں اور ان کے احسانات کا لطف حاصل کرو۔ ہم نے خود دیکھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اس کی۔ سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس زمانے میں کویت جیسی خوشحال بستی اتنی خوشحال کی، اس کی خوشحالی سے دنیا کے علاقے خوشحال تھے۔ ایسی خوشحال بستی، جب اس کے اوپر حملہ ہوا ہے ایک پڑوسی ملک کا، اور یہ سب چھوڑ کر کے بھاگے ہیں، کویتیوں کے اندر غرور پیدا ہو گیا، پیسے کا گھمنڈ تھا، پیسے کا نشہ تھا۔ کوئی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا اتار دیتے تھے، انا کویتی، میں کویتی ہوں، تم کون ہو، سیٹ سے ہٹو، بیٹھ جاتے تھے وہاں۔ اس گھمنڈ اور غرور نے یہاں تک ان کو پہنچایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ ٹیکسی کی ڈرائیوری کرتے تھے، اور ٹیکسی ڈرائیوری کے ذریعے سے پیسے حاصل کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی ساری صفات پر ایمان لانا ہے، اور اس بات کو اور اس حقیقت کو دل میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ اپنے تمام کرشموں کے ساتھ آج بھی وہی ہے،
کرشمے دکھا سکتا ہے، لیکن کرشمہ لینے والے لوگ چاہیے، وہ اعتماد چاہیے، وہ یقین چاہیے، وہ ایمان چاہیے، وہ عمل چاہیے جو اللہ کی نصرت کو کھینچ لے۔ اللہ